بسم الله الرحمن الرحيم. باب فضل الصف الأول والأمر بإتمام الصفوف الأول وتسويتها والتراصي فيها. عن جابر بن سمرة رضي الله عنه قال خرج علينا رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال ألا تصفون كما تصف الملائكة عند ربها؟ فقلنا يا رسول الله وكيف تصف الملائكة عند ربها؟ قال يتمون الصفوف الأول ويتراصون في الصف. رواه مسلم. یہاں صف کی فضیلت کا یہ باب اور چیپٹر شروع کیا گیا ہے. یعنی پہلے انسان صفوں کی درستگی کرے اور صف بندی صحیح کرے اور پہلی صفوں کو پہلے پورا کرے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بارے میں بہت واضح احکام دیے ہیں اور یہ بات ارشاد بھی فرمائی ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ نمازوں کی درستگی یہ صف کی درستگی پہ موقوف ہے. اور بہت سارے لوگ آج جو صفوں کو درستگی نہیں کرتے اور صف سیدھا نہیں رکھتے ہیں اور دور دور کھڑے ہوتے ہیں اور مل کر نہیں کھڑے ہوتے اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بارے میں جو باتیں کہی ہیں اس کو برتتے نہیں ہیں، تو اس نہ برتنے یا مخالفت کے نتیجے میں ان کے درمیان جو خلفشار ہے اور ان کے تعلقات جس طرح سے خراب ہیں وہ دیکھا جا سکتا ہے. اور جہاں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صفوں کے بارے میں فرمایا کہ فرشتے اللہ کے پاس اپنے رب کے پاس اس طرح سے کھڑے ہوتے ہیں، اسی طرح سے تم بھی نمازوں کی صف بندی کیا کرو اور امام کے پیچھے کھڑے ہوا کرو. ایک تو یہ کہ اس طرح سے جب تم کر لو گے تو ایک تو حسن قائم رہے گا، نظم و ضبط قائم رہے گا. دوسری یہ بات کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ تمہیں ایک رحمت سے نوازیں گے. رحمت یہ ہے کہ تمہارے دلوں کو آپس میں ملا دیں گے، تعلقات تمہارے اچھے کر دیں گے اور تم میں خلفشار و انتشار نہیں ہوگا اور آپس میں اخوت باقی رہے گی، مودت باقی رہے گی، بھائی چارہ باقی رہے گا اور ایک دوسرے سے خیر سگالی کے جذبات باقی رہیں گے، معاونت کے جذبہ باقی رہے گا. اور مل کر کھڑے ہونے سے انسان کا کبر اور انسان کا غرور بھی ختم ہوتا ہے اور اپنی عاجزی کا اظہار بھی ہوتا ہے. اور نمازوں کے حسن یا اس کے جمال کا یہ تقاضا ہے کہ انسان نمازوں کی درستگی کے لیے صف کو درست کرے. جہاں بہت ساری چیزیں اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمائی ہیں وہاں یہ بات ارشاد فرمائی کہ لا تصفون کما تصف الملائکۃ عند ربها. یعنی تم اس طرح سے صف بندی کیوں نہیں کرتے ہو جس طرح سے فرشتے اور ملائکہ اللہ کے پاس صف بندی کرتے ہیں. تو صحابہ نے پوچھا کیف تصف الملائکۃ عند ربها کہ اللہ کے نبی یہ فرشتے اللہ کے پاس اپنے رب کے پاس کس طرح سے صف بندی کرتے ہیں؟ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یتمون الصفوف الاول وتراصون فی الصف. وہ پہلی صفوں کو پورا کرتے ہیں. وتراصون جو تراصہ کا فعل ہے اور جو اس کا تقاضا ہے وہ یہی ہے کہ انسان سب میں ایک دوسرے سے مل کر کھڑا ہو، اچھے انداز سے کھڑا ہو، بہترین طور سے کھڑا ہو اور نظم و ضبط قائم ہو اور آگے پیچھے نہ ہو. جہاد جیسے عمل میں بھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کی صفوں کی درستگی فرماتے. اور نمازوں کے تعلق سے جو عظیم الشان ایک فریضہ ہے اور بہت بڑی چیز ہے، تو اس کے بارے میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کیا حکم نہیں دیں گے؟ اور جہاں جہاں بھی یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اس حکم کو نہیں مانا جاتا ہے یا نہیں برتا جاتا ہے وہاں کی مساجدوں کا حال یا وہاں کے نمازیوں اور مصلیوں کا حال دیکھا جا سکتا ہے. اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات بھی ارشاد فرمائی ہے کہ انسان اگر اذان دینے کی فضیلت کو اور پہلی صف میں کھڑے ہونے کی فضیلت کو جان لے تو اگر اس ثواب کو پانے کے لیے یا حاصل کرنے کے لیے اسے قرآن اندازی کرنا پڑے اور اسے محنت و مشقت بھی کرنا پڑے تو یہ کرے. لیکن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ واضح حدیث کے بعد لوگ اگر اپنے اعمال کے نتیجے میں یا اپنے کردار میں تبدیلی پیدا نہیں کرتے ہیں اور وہی پرانی روش ان کی باقی رہتی ہے تو انہیں خود دیکھنا چاہیے کہ وہ کہاں ہیں، ایمان کے کس درجے میں ہیں اور ایقان کی کون سی انہیں فضیلت حاصل ہے. ثم لم یجدوا الا ان یستہیموا علیہ لاستہموا. یعنی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات ارشاد فرمائی ہے کہ اگر سوائے قرآن اندازی کی کوئی اور صورت حال یا چارہ کار نہ رہے تو لاستہموا، تو قرآن اندازی کر کے نماز میں پہلی صف میں کھڑے ہونے کی فضیلت کو حاصل کریں اور اذان دینے کی فضیلت کو حاصل کریں.
یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا واضح ارشاد ہے، اور اسی لیے علماء نے امام نبوی رحمۃ اللہ علیہ نے تو سنت موقدہ کہا ہے، اور بعض علماء نے تو واجب تک اسے کہا ہے، لیکن صحیح درست بات یہ ہے کہ سنت موقدہ ہے اور اسے برتنا چاہیے تاکہ ہمارے درمیان خلفشار نہ رہے اور ہماری نمازوں کا حسن اور جمال اور خوبصورتی قائم رہے، اور ہم سیسا پلائی ہوئی دیوار بنیں، اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے لیے اپنی ایگو کو، اپنے نفس کو اور اپنے نفس کے تقاضوں کو دبائیں اور اپنے غرور کو مٹائیں، اس لیے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے زیادہ بڑھ کر اللہ سبحانہ و تعالیٰ